آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ جب ان کو کچھ خوشی حاصل ہوتی ہے وہ سجدے میں گر پڑتے، سجدہ شکر سجدہ ادا کرتے۔ ہم لوگوں میں تو یہ رواج کم ہے، لیکن عربوں میں اور لوگوں میں ہے یہ رواج کہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جب قطر میں سعودی عرب کی ٹیم جیت گئی تھی تو آج کل جو سعودی عرب کے وزیر اعظم ہیں، سنا تھا اخبار میں آیا تھا کہ وہ ایک دم سجدے میں گر پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں بھی سب کو چاہیے کہ جب اللہ تعالی ہم کو کوئی نعمت سے نوازے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ اللہ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا مسلمانوں میں نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی بہت ہی کم ہو گئی۔ گھروں میں تو ماحول ہی نہیں ہے، عورتوں میں، جوان بچوں میں، جوان بچیوں میں، 10 سال سے اوپر کے بچوں بچیوں میں رواج ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے کچھ۔ عورتوں کو بھی گھروں کا ماحول آپ دیکھیں اور بازاروں کا ماحول بھی ایسا ہی۔ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ فتح پوری مسجد اتنی بڑی مسجد ہے، اگر صرف محلے کے لوگ یہاں پر آ جائیں تو جگہ نہ بچے۔ رمضان شریف میں 8-10 دن تک لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جگہ نہیں بچتی، لیکن نماز پڑھتے نہیں لوگ۔ تو نماز تو ہمارے لیے کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، نماز تو آپ پڑھتے ہیں، پہلے تو وضو کرتے ہیں نا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو تو وضو کرنے کا بھی شاید صحیح طریقہ نہ آتا ہو۔ نل کی ٹوٹی کھول دی، پانی بہہ رہا ہے، باتیں کرتے جا رہے ہیں، وضو ہو رہا ہے۔ بہار شریعت حصہ دوم کے اندر جو وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے، مسنون طریقہ، آپ پڑھ کے دیکھیے اور پھر اپنے وضو کو دیکھیے کہ آپ کا وضو کیا اسی معیار کا ہے۔ جب آپ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے آپ پڑھتے ہیں۔ پڑھ رہا ہے آج کل کوئی؟ جب آپ کلی کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، دعا ہے، کتاب میں دیکھ لیجئے۔ جب آپ ناک میں پانی دیتے ہیں، دعا ہے، اللہم رحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، دعا پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ چہرہ دھوتے ہیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جب کچھ چہرے کالے ہو رہے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہو رہے ہوں گے، اے پروردگار قیامت کے دن میرے چہرے کو تو نورانی بنا دے۔ اللہم بیض وجہی، جب آپ سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملے اور مجھ سے حساب آسان ہو جائے۔ جب بائیں ہاتھ دھوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اللہم لا تعتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دیجو، نہ پیچھے سے۔ جب آپ مسح کرتے ہیں، مسح کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک،
یوم لا ظل الا ظل عرشک، دعا پڑھتے ہیں، گردن مسا کرتے ہیں آپ، تو آپ پڑھتے ہیں اللہم اعتق رقبتی من النار۔ تو یہ دعائیں ہیں، کتاب میں لکھی ہیں جناب، ہمیں آپ کو سب کو پڑھنی ہے، عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، مردوں کو بھی پڑھنی ہے، کوالٹی ہے نا، کوالٹی۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، سڑا ہوا امرود تو نہیں خریدتے نا، کیڑے والا امرود تو نہیں خریدتے، پلپلے کیلے تو نہیں خریدتے نا، آپ بھی تو کوالٹی لیتے ہیں نا، کوالٹی اچھا ہونا چاہیے۔ تو اپنے وضو کو اچھا بنانے کے لیے جب تک مسنون طریقے پر آپ وضو نہیں کریں گے کیسے ہوگا؟ تو دعائیں ہیں، کان کی بھی دعا ہے، اور داہنے پیر کی بھی دعا ہے، بائیں پیر کی بھی دعا ہے، پھر وضو کے بعد کی بھی دعا ہے۔ جب آپ مسنون طریقے پہ وضو کریں گے اور دعائیں پڑھیں گے اور آپ سلیقے سے وضو کریں گے تو بتائیے آپ کا دل گواہی دے گا کہ وہ وضو صحیح ہے جو ہم کرتے ہیں یا یہ وضو صحیح ہے۔ تو یہ ہے نا، یہ تو جناب سوچنے کی چیز ہے۔ کتابیں موجود ہیں، بہار شریعت میں موجود ہے، سب حصہ دوم کے اندر پورا طریقہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت میں تو ساری امتیں ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ابھی تک ساری امتیں ہوں گی۔ فرمایا کہ ہاں میں پہچان لوں گا، کیونکہ ساری امتوں سے میری امت میں یہ فرق ہے کہ جو میری امت نماز کے لیے وضو کرتی ہوگی وہ اعضاء، وہ پارٹس جو ہمارے جسم کے ہیں، ہاتھ پیر منہ چہرہ، وہ سفید چمک رہے ہوں گے، نور نکل رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک میدان میں جہاں کالے رنگ کے یا بھورے رنگ کے گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، اور وہاں پر کچھ ایسے گھوڑے بھی ہوں جن کے پیشانی پہ سفید نشان ہو اور دونوں پیروں پہ ان کے سفید نشان ہو، تو بتاؤ پہچانو گے نہیں پہچانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی کوہنی تک پہنچانے کے بجائے اوپر تک ڈالتے تھے، پانی ایسے ڈالتے تھے کہ اوپر تک آ جائے۔ کسی صحابی نے دیکھ لیا، عرض کرنے لگے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ وضو کا پانی تھوڑا اوپر تک چڑھاتے ہیں؟ فرمایا جب سب کے کونیوں تک ہاتھ چمک رہے ہوں گے تو میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ پورے آگے تک چمک رہے ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ ہمارے وضو میں اور کتاب والے وضو میں کتنا فرق ہے، آپ اندازہ کیجئے نا۔ اسی سے ہمارے عبادت کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں آ جائے گی خود۔ پانی اگر بہتا ہے تو بہتا چلا جاتا ہے۔ کیا آپ مردانہ کمزوری سے پریشان ہے اور آپ اس کا پرماننٹ علاج ڈھونڈ رہے ہیں؟ سنشائن ہربل آپ کے لیے لایا ہے نائٹ بلاسٹ آیورویدک دوا جو 49 جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ہے۔ دوا آرڈر کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر کال کریں یا ہماری اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔